بے روزگاری بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جن کی کاروباری پوزیشن اچھی بھی ہے وہ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سروائیو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے۔ میری ایک اچھے کاروباری سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں، ملازمین کی تعداد زیادہ ہے تو کاروبار چلانا پڑتا ہے، چونکہ ان کو تنخواہ دینی ہے اور اگر ان کو تنخواہ نہ دیں تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو نفع جو پہلے ہم کو ملتا تھا اب اتنا نہیں ملتا، لیکن چونکہ کاروبار چلانے کے لیے چلانا پڑ رہا ہے۔ آمدنی کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ پہلے جیسی آمدنی نہیں رہی اور اخراجات کا معاملہ یہ رہا کہ پہلے سے زیادہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے، کیا کریں؟ تو میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، اس نے رزق کا ذمہ بھی لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے راستے بھی بتائے کہ میرے بندو یہ راہ تم اپناؤ، میں دینے والا ہوں نا رزق، تو میں تمہیں جو راستہ بتاتا ہوں اس راستے پر تم چلو، رزق دینا میرا کام ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسرا جو بھی راستہ بتائے آدمی اس راستے پر چلتا ہے، اور اللہ راستہ بتائے تو اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ کوئی لاٹری کا راستہ بتا دے، چل پڑا آدمی۔ اور آج مسلمانوں کی پوزیشن اور خاص طور پر نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ لوگ کچھ ایسے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں جیسے ڈرگز کا کاروبار ہے اور غلط کاروبار، اس کے اندر انوالو ہو کر ملوث ہو کر اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ کوئی غلط دوست مل گیا، اس نے راستہ بتا دیا، یہ کرو، ایسا کرو تو اس طریقے سے ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، چوری کا مال بیچو، غلط مال بیچو، یہ کو پتہ نہیں کیا کیا جو بھی چل رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، سب سے آپ واقف ہیں۔ مجھے تو قرآن کا بتایا ہوا راستہ آپ کو بتانا ہے۔ ایک دروازہ گزشتہ اجتماع میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور وہ دروازہ یہ تھا کہ خود بھی نماز پر قائم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ جو یہ کرے گا، اللہ نے فرمایا نحن نرزقک، ہم تم کو روزی عطا کریں گے۔ اب آج دوسرا دروازہ سن لیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص ڈرتا رہتا ہے اللہ عز و جل سے تو اللہ بنا دیتا ہے اس کے لیے نجات کا راستہ۔ میں جملے پر توجہ تھوڑی سی چاہوں گا۔ اللہ سے جو ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کس چیز سے نجات، یہ ذکر نہیں، مطلق کہہ دیا گیا، حالانکہ اوپر کے تذکرے کے اندر طلاق اور ان ساری چیزوں کا معاملہ ہے، لیکن صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نجات جو فرمایا گیا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی مصیبت ہو، ہر مصیبت سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔
مفلسی کی مصیبت، تم اللہ سے ڈرو، اللہ اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ بیماری کی مصیبت، اللہ اس سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ تنگ دستی کی مصیبت، اللہ اس سے بھی نجات عطا کر دے گا۔ جو مصیبتیں تمہیں ہوں، تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اللہ تمہاری مصیبتوں سے تم کو نجات عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی مصیبت اگر آپ آج کے دور میں تنگ دستی کو سمجھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ اس طرف بھی توجہ دلا رہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ اب یہاں تھوڑے سے توجہ جاؤ، ہم نے کیا کیا؟ اس آیت کو پڑھنا شروع کیا، ڈرنا شروع نہیں کیا۔ ہم نے اسے وظیفہ بنا لیا۔ یہاں وظیفہ بنانے کی بات نہیں ہے، یہاں ڈرنے کی بات ہے۔ بعض چیزوں کے پڑھنے کے فائدے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہاں رب فرما رہا ہے کہ جو ڈرا، اور آج انسان سب سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ اور قرآن کہتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے ڈر کر کے انسان ان کے سامنے گناہ نہیں کرتا، لوگوں سے ڈر کر کے انسان جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ لوگوں سے ڈر کر انسان بد نگاہی نہیں کرتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے ڈر کر کے انسان گناہ بھی کر لیتا ہے، بد کرداری بھی کر لیتا ہے، سب یہ بھی کر لیتا ہے، اس لیے کہ کبھی کسی دوست کی مروت، کسی دوست کا ڈر، کسی کا وہ ڈر اس میں آدمی کر لیتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، بیوی کے ڈر سے، بچوں کے تنگ دستی کے ڈر سے بھی انسان وہ راستہ اپنا لیتا ہے جس راستے پر چلنے کا اللہ نے منع فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے واخشونی، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو۔ اور یہ ڈر اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کا، تو پھر مصیبتیں اس سے بھاگتی ہیں، پھر مصیبتیں بھاگتی ہیں۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت اتنا نہیں کہ میں حضور کے خوف خدا کے بارے میں زیادہ عرض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے ڈرنے والے بندے کے اللہ سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو کل کا کوئی ڈر رہتا ہی نہیں تھا کہ کل کیا کھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اور اچانک جلدی سے اٹھے اور سرکار گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، اچانک حضور کیوں جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے؟ کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا حضور سب ٹھیک تو ہے؟ حضور آج جلدی تشریف لے گئے۔ کہا اصل میرے گھر میں کچھ تھوڑا سا سونا پڑا تھا تو میں نے سوچا پہلے اس کو اللہ کے نام پہ دے دوں پھر نماز کے لیے آؤں۔ کل کا ڈر نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ میں اجتماع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج سیٹھ سے آدمی ڈرتا ہے کہ نوکری سے نکال نہ دے، وہ صرف مہینے کی تنخواہ دیتا ہے، لیٹ آنے پر تنخواہ کاٹ بھی دیتا ہے۔ اے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ تو کتنا کریم ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی تو بھوکا سلاتا نہیں، بھوکا اٹھاتا ہے اور کھانا عطا کر دیتا ہے۔ کتنا کریم، اس سے ڈرو۔ اور جب قرآن کہہ دے
تو پھر بات مان لینی چاہیے، وہاں سرنڈر ہو جانا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو دلیل کی روشنی میں عرض کروں۔ ایک نوجوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر آیا اور عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین کوئی کام کاج نہیں ہے، کچھ بتائیں تاکہ میں کروں۔ تو جیسے آج لوگ ڈگری مانگتے ہیں نا، تمہیں نوکری چاہیے، کچھ ڈگری وغیرہ ہے، کچھ پڑھے لکھے ہو؟ تو فاروق اعظم نے پوچھا کچھ پڑھا لکھا ہے تو کچھ جانتا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں جانتا۔ کہا قرآن کا؟ حضور وہ بھی اتنا نہیں جانتا۔ جا بولے پہلے قرآن پڑھ کر کے آ، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اب فاروق اعظم نے فرما دیا، روزی کی ضرورت بھی تھی، گیا قرآن سیکھنے کے لیے، پڑھنے لگے وہ قرآن، اور پھر قرآن اچھی طریقے سے جب سیکھ لیا، اچھی طریقے سے سیکھ لیا، اس کے کافی عرصے تک وہ فاروق اعظم کے پاس آئے نہیں، اور نہ کوئی بات فاروق اعظم سے انہوں نے اپنی پریشانی کی آتے ہوں گے جاتے ہوں گے، لیکن وہ نظر نہیں پڑتی ہوگی اور وہ اپنے حساب سے چلے جاتے۔ کچھ دنوں کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے اس کے پاس سے تم ملے ہی نہیں مجھ سے؟ تو کہنے لگے حضور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے، میں قرآن پڑھنے لگا، تو میری ضرورت تو روزی تھی نا، تو پڑھتے پڑھتے ایک آیت پر پہنچ گیا، اور وہ آیت تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ بس تب سے میں نے اللہ کے ڈر کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اب اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں میرا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ اب میں نے اللہ کا ڈر اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، آج ہر چیز سے انسان ڈرتا ہے مسلمان، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، اس نے صرف یہی نہیں کہا کہ نجات کا راستہ نکال دے گا، بلکہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے تمہیں روزی عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اس جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائے گا۔